صاحبہ جو کہ ابھی ہمیں جوائن کریں گی، اردو پنجابی فکشن رائٹر ہیں، شاعری کرتی ہیں، پنجابی افسانے بھی انہوں نے لکھے اور ان کا ایک پنجابی ناول بھی جلد آنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر عباس طیب موجود ہیں، سب جانتے ہیں، نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، سابق ٹی جی اردو سائنس بورڈ ہیں اور استاد ہیں۔ آپ ادبی کالمز بھی ادبی ایشوز پر بھی لکھتے ہیں، ڈان میں بھی اور نیوز میں بھی۔ ہماری ایک اور مہمان عامرہ مفتی صاحبہ، ڈرامے کے حوالے سے یقیناً آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، ڈرامہ رائٹر ہیں، ناول نگار ہیں اور اسکرپٹ رائٹنگ بھی پڑھاتی ہیں۔ تو ہمارا جو یہ سیشن ہے، ہم اس پہ خواتین کے فکشن پہ فوکس کریں گے جنہوں نے برصغیر کے اور بالخصوص اس خطے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات میں ان کے جو مخصوص مسائل خواتین کے بھی اور ویسے بھی جو اس خطے کے مسائل تھے ان کو اجاگر کیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص کس قسم کے نقطۂ نظر سے ان چیزوں کو دیکھا، کیونکہ ہمارے پاس فکشن میں خواتین کی ایک بہت بڑی روایت موجود ہے اور ہم اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اگر میں بڑے نام لوں، حجاب امتیاز علی صاحبہ ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، عصمت چغتائی ہیں، رشید جہاں ہیں، خدیجہ مسرور، ہاجرہ مسرور، الطاف فاطمہ، بانو قدسیہ، نثار عزیز بٹ، خالدہ حسین، زاہدہ حنا اور بہت سے نام ایسے آپ نے سنے ہوں گے۔ ہم اپنی روایت پہ بات کرتے ہوئے کنٹمپریری رائٹرز کی بات بھی کریں گے۔ میں اپنے سیشن کا آغاز ڈاکٹر ناصر آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ خواتین کو اتنی گنجائش یا اتنی اسپیس نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ شروع میں خواتین کے جو رسالے نکالے گئے، ان رسالوں میں بھی انہی باتوں پر فوکس کیا گیا کہ کس طرح سے خواتین کی تربیت کی جائے، اور یہ کہ نہ صرف خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے، بلکہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنے ان بنیادی حقوق کو حاصل کریں، اور ان بنیادی حقوق میں ان کی تعلیم، ان کی خود مختاری اور یہاں تک کہ اپنی پسند کی شادی کرنے کا مسئلہ۔ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیے تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیبہ عالم صاحبہ۔ جسے ہم انسانی تہذیب کہتے ہیں، اس تہذیب کی بنیاد رکھنے میں، اس کو قائم رکھنے میں اور اس کو ارتقا پذیر رکھنے میں عورتوں اور مردوں دونوں کا حصہ ہے۔ یعنی تہذیب کی جو کہانی ہے وہ دراصل آدم اور حوا دونوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس تہذیب کی کہانی کو جب لکھا گیا ہے تو اس میں جو حوا اور اس سے جو پیدا ہونے والی بیٹیاں تھیں اور آگے جتنی خواتین ہیں، ان کا جو سارا کردار تھا تہذیب کی بنیاد رکھنے میں اور تہذیب کے ارتقاء میں، وہ اس کو نہیں شامل کیا گیا۔ یعنی ہماری جو پوری انسانی تہذیب کی تاریخ ہے وہ ایک طرح کی بنیادی ناانصافی پر مبنی ہے، اور اس میں جو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو زبانی روایت ہو یا تحریری روایت ہو تاریخ کی، تو اس پر اجارہ رہا ہے مرد کا یا سمجھنے کے طاقت کا، اور اس طاقت کی سب سے بڑی جو نمائندگی کرتا تھا وہ مرد کرتا تھا۔ آج بھی جو طاقت کا جو تصور ہے اس کے ساتھ مردانگی کا ایک تصور ہے، اور اس میں عورتوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ وہ کبھی کردار کی اس نوعیت کی الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کہانی کو جو محفوظ کیا گیا اس میں بڑے بڑے کارناموں کو شامل کیا گیا، سرماؤں کا تصور دیا گیا اور ان کے ساتھ چونکہ طاقت کے تصورات تھے۔ اگرچہ بہت سے معاشروں میں جو مادری تہذیب تھی وہ بھی موجود تھی، اب بھی دنیا کے بعض ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں یہ مادری تہذیب ہے، لیکن مجموعی طور پر جو انسانی تہذیب کی کہانی ہے وہ ایک طرح کی بدری اور بدر سی تہذیب ہے، وہ لکھی گئی ہے۔
لیکن اس تہذیب کی کہانی کو چیلنج بعد میں کیا گیا، خاص طور پر 19ویں صدی میں شروع کیا گیا چیلنج کرنا، اور 20ویں صدی میں خیر اس کے خلاف بغاوت کی آوازیں بھی آئی، اور عورتوں نے اپنی جو کردار تھا تہذیب کے سارے سلسلے میں اس کو باور کرانا شروع کیا، اور جو موجودہ نظام تھا اس میں اپنا حصہ مانگا، سیاسی حصہ مانگا، اور اپنا آرٹ اور کلچر میں جو حصہ تھا وہ مانگا، اور خود وہ آرٹ اور کلچر تخلیق بھی کیا۔ کچھ خواتین ہیں جن کا ذکر ہمارے خاص طور بر صغیر کے تناظر میں ابھی کلاسک کی طرف آتا ہوں، جن کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، جو اسی بر صغیر کی اس تاریخ کا حصہ تھے۔ انہیں جیسے اور مرد کردار تھے ان کا بہت ہم ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب مڈل ایجز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم کبیر کا بہت ذکر کرتے ہیں، کبیر کا، کہ کبیر نے ایک بھکتی کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے ایک جو مذہبی منافرت کا معاشرہ تھا اس میں ایک بھگتی کو یعنی محبت کو ایک اور اس کو پیش کیا، اور مذہب کی جو تفریق کرنے کی قوت ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی، اور مذہب کے اندر جو اجتماعیت پیدا کرنے کی جو قوت ہے، صلاحیت ہے، اس کو ابھارا۔ اور یعنی ہمارے یہاں جو مذہب جب تفریق پیدا کرتا ہے اس کی بنیاد ہمیشہ انٹرپریشن پر ہوتی ہے، اس کی بنیاد انٹلیکٹ اور عقل پر ہوتی ہے۔ جو عقل ہوتی ہے ایک طرح سے وہ تقسیم کرتی ہے، اور جو محبت ہوتی ہے وہ لوگوں کو جوڑتی ہے۔ تو انہوں نے مذہب کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تو مذہب میں انہوں نے اس محبت اور بھکتی کو جوڑا۔ لیکن اسی طرح کا ایک خاتون کردار بھی تھی جو اسی بر صغیر سے تعلق رکھتی تھی، جس کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کا تعلق کشمیر سے تھا، وہ لل ماجھی کے نام سے پہچانی جاتی تھی، یعنی ایک بزرگ ماجھی۔ اور لل دید بھی اصل اس کا نام کشمیری میں لل دید ہے، اور ہمارے یہاں اس کو لیلا عارفہ کے طور پر بعض لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور ان کی جو کہانی ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح کی کبیر کی اور نانا کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو تفریق تھی، ایک ایسا معاشرہ جس میں دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت ہے، بلکہ دوسرے مذاہب والے لوگ بھی تھے لیکن ان کی اکثریت تھی، تو ان کے درمیان ہر وقت ایک جھگڑے کا جو امکان تھا وہ موجود رہتا تھا، اور کبھی کبھی یہ امکان گلوکار بھی آ جاتا تھا، اور اسی امکان کو ہمارے کولونیل پیریڈ میں بہت زیادہ بڑھایا گیا، جو ایک سیپریٹ نیشنلزم کی شکل میں پھر بعد میں ایک عاطف شاہ طوفان، عاطف شاہ کی صورت میں سامنے آیا۔ تو اس خاتون نے اسی طرح ایک جو مذہبی شدت پسند تھے اس زمانے میں ان پہ بات کی، اس کی شادی ناکام ہوئی، اس کے بعد وہ بہت سے مسلمان صوفی تھے ان کے پاس ان کا وقت گزرا، اور انہوں نے ساری عمر شاعری کی اس لل دید نے۔ ایک میں ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 14ویں صدی کی اس لل دید نے جو شاعری لکھی تھی وہ آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ 20ویں صدی کے کسی ریزسٹنس کے جو شاعر ہیں یا آرٹسٹ ہیں ان کی ایک نظم ہے۔ ان کا ترجمہ کیا ایک شخص نے، میں اس کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ نظم ایسی ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ اے پنڈت، تم یہ جو بکریاں ہیں اور بھیڑیں ہیں جو گرمیوں میں سردیوں میں تمہیں اون دیتی ہیں اور تمہیں کھانے کے لیے گوشت دیتی ہیں، تم ان مفید جانور کو قربان کر دیتے ہو اور ان کا بلیدان دے دیتے ہو۔ یعنی ایک چیز جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، تم اس خدا کے نام پہ اس کا خون بہا دیتے ہو جس تک اس کا خون نہیں پہنچتا، لیکن تم دعویٰ کرتے ہو کہ خون پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ خاتون وہ آواز، یعنی ایک طرح کی وہ چیلنج کر رہی ہے اس پنڈت کی جو ساری پاور ہے، اور پنڈت جس طرح قربانی کو، سیکریفائس کو، آج بھی ہمارے یہاں قربانی کو اور سیکریفائس کو اتنا زیادہ ایک کیا جاتا ہے، گلوریفائی کیا جاتا ہے، پہلے جانوروں کی اور انسانوں کی قربانی کو ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس خون کی جو تقریب اتنی کی جاتی ہے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا خون بہائے گا اور 50 اور لوگوں کا خون بہائے گا تو وہ سیدھا جنت جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ جو نیریٹو، تو یہ خاتون اس زمانے میں یہ اس کو اس طاقت کے اس نمائندگی کو چیلنج کر رہی تھی۔ اسی طرح ایک دوسری خاتون تھی جس کا ہمارے یہاں جب ہم ذکر کرتے ہیں، جن لوگوں نے یہ تہذیب کی کہانی میں جو شامل تھی لیکن جن کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا، اور وہ میرا بائی تھی۔ میرا بائی جو تھی وہ 16ویں صدی کی تھی، یہ 14ویں صدی کی تھی، اور یہ 16ویں صدی کی تھی، اور اسی طرح یہ بھی اسی کرشن بھگتی کے اس تصور کو آگے لے کے چل رہی تھی۔ اور اس کی خاص بات یہ کہ جب یہ بیوہ ہوئی اور برہمن خاندان سے تھی تو انہوں نے ستی ہونے سے انکار کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ ہماری پوری فیمنزم کی تحریک ہے یہ ریزسٹنس کی بنیاد پر رکھتی ہے، تو یہ ریزسٹنس شروع سے اور ڈیزیڈنس شروع سے ان خواتین کے یہاں موجود تھی۔ تو اس کا اس طاقتور معاشرے میں ستی ہونے سے جو انکار تھا
وہ اس زمانے کا آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں اتنی زیادہ پاور اس میں کنسنٹریٹ تھی اس برہمن طبقے میں اور دوسرے میں، تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور اس کے بعد ایک آزادانہ زندگی بسر کی اور شاعری کی۔ لال دید کا میں بھول گیا کہ انہوں نے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جلایا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں جھگڑا ہوا کہ کیا ہندو کہتے ہیں ان کو جلایا جانا چاہیے ہمارے مذہب کے مطابق، اور مسلمان کہتے ہیں ان کو دفنایا جانا چاہیے۔ تو جب وہ اس کی لاش لینے کے اس کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چارپائی اس میں پڑی ہیں، چادر ہے، چادر اٹھائے تو نیچے پھول تھے۔ یہی کہانی کبیر کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے اور یہی نانک کے بارے میں بھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تاریخ کے کئی حاشیے میں یہ کہانی لکھی گئی ہے کہ وہ اس کا ان دونوں کرداروں سے کم کردار نہیں تھا۔ ایک معاشرے کو، ایک شدت پسندانہ معاشرے کا امکان رکھنے والا جو معاشرہ تھا ان کو قریب لانے میں، لیکن اس کے اس کردار کو سامنے نہیں لایا گیا۔ تو گویا میرا جو بنیادی موقف تھا کہ تہذیب کی کہانی کو لکھنے میں ان کا کردار تھا، لیکن اس کردار کا جو اعتراف ہے وہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا۔ یہی کچھ میرا بھائی کے ساتھ بھی ہوا اور میرا بھائی نے بھی انکار کیا، لیکن اس اب بھی ہم جب اردو شاعری کا یا باقی اردو ادب کا یا ہندوستان کے ادب کا ذکر کرتے ہیں تو ہم میرا جی کو بہت تھوڑی جگہ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو مرد شعراء ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو ان کے اس کردار کا وہ کم ہی اعتراف کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور تیسری خاتون کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو جو بادشاہ کی بیٹی تھی اور وہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی جن کا نام زیب النساء تھا۔ وہ بھی ایک ایسا خاتون ہے جس کو جب بھی ہم فیمنزم پہ بات کریں یا عورتوں کے کردار پہ تو اس کو اس معاشرے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی بیٹی تھی اور وہ اس نے ایک لائبریری کتب خانہ قائم کیا تھا اور اس کتب خانے کی نگران تھی، اور وہ پورے ہندوستان سے جو اہل علم تھے، شاعر تھے، تخلیقار تھے اور زمانے کو ان کو سب کو جمع کرتی تھی اور ان کے ساتھ علمی گفتگویں کیا کرتی تھی۔ اور اس کو ایک طرح سے اورنگزیب عالمگیر نے ایک بادشاہ بیگم کا ایک لقب دیا ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک اس زمانے کی خاتون اول تھی۔ تو انہوں نے، اور یہ جو اورنگزیب عالمگیر تھے ان کے ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے دیوان حافظ، انہوں نے موسیقی پہ بھی پابندی لگائی اور دیوان حافظ کو منع کیا گیا تھا کہ یہ مدارس میں نہیں پڑھایا جائے گا اور جو محلات کی بیگمات ہے ان تک بھی نہیں پہنچے گا کہ وہ دیوان حافظ، یعنی اگر دیوان حافظ پڑھیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس میں جو شراب اور چیزوں کا ذکر ہے، عشق کا ذکر ہے تو وہ، لیکن یہ مستثنا تھی۔ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مدد ایک سخت گیر جو باب تھا، یعنی عالمگیر سخت گیر کہنا چاہیے، تو انہوں نے اپنی اس بیٹی کو ضرور سپورٹ کیا، لیکن اس میں زیب النساء کا بہت اہم کردار تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعرہ بھی تھی، مخفی ان کا تخلص تھا، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ میں یہ خاتون تھی جس نے ایک خواتین کے لیے ایک سمبل ہے ایک آزادی کا، اور سب سے بڑھ کر اس ایک جو اسٹیریوٹائپ ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ان کا یہاں جو انٹیوشن ہے، جو دل ہے، جو محبت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور انٹلیکٹ نہیں ہوتا، تو یہ اس اسٹیریوٹائپ کی نفی کرتی ہے۔ میں اگلے آپ کے سوال پہ جو اردو میں جن لوگوں نے کیا، خواتین نے جن کا بہت کم کردار ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 19 سینچری میں جو اردو فکشن میں خواتین آئی، ہم ڈپٹی نذیر احمد کو جانتے ہیں لیکن ان کے جو معاصرین جو خواتین تھی ان کا ہم بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی ایک بیس فراہم کر دی۔ بشیر صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ سے ہی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گی۔ ہم روایت کی بات کر رہے تھے کہ وہ فکشن جو خواتین نے لکھا، اور جیسے ڈاکٹر ناصر عباس طیب نے بھی بہت تفصیل سے بتایا کہ ہمارے ہاں وہ خواتین موجود تو تھیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ چیدہ ایسی خواتین معاشرے میں بھی موجود تھیں، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ کہیں کہیں ہم اپنی داستانوں میں ان خواتین کی چھاپ دیکھتے ہیں، جب ہم وہاں پر نسوانی کردار ایسے دیکھتے ہیں جو مردوں سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ اس حوالے سے کچھ مزید بات کو آگے بڑھائیں۔ مائک دیر سے آنے کی معذرت، رش میں آیا نہیں گیا۔ بہت عمدہ بات کی انہوں نے، اور ماضی میں لے گئے مجھے تو خود زیب النساء کی کہانی اور کردار سے ہمیشہ ہی فیسینیشن رہی ہے، اور میں ان پہ پڑھتی رہی ہوں، اور وہ باقی شاعرہ بھی تھیں اور مخفی کے نام سے لکھتی تھیں، اور نور جہاں بھی لکھتی تھیں، نور جہاں کا بھی نام مخفی تھا۔ بہرحال دیکھیں، عورتوں کی جو یہ جدوجہد ہے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، یہ ہمیشہ سے رہی ہے اس سوسائٹی میں، اور میرا خیال ہے آج تک ہے۔ لکھنا لکھانا تو عورت کے لیے کوئی اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ کوئی ایسا کام ہے کہ یہ اس میں اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں یا ان کو ذہنی استعداد اتنی ہے۔ لیکن دیکھیں وہی بات ہے نا کہ
عورت کسی بھی لحاظ سے ذہنی طور پر کم نہیں ہے، یہ تو اب دنیا بھی جانتی ہے اور مانتی ہے، اس میں نہ قابلیت کم ہے نہ اس میں کوئی استقامت کم ہے، ایسے بھی کچھ ہے. تو تب بھی لکھتی تھیں عورتیں، تب بھی عورتیں پڑھتی تھیں. وہ اور بات ہے کہ اپنے نام سے نہیں لکھتی تھیں، والدہ عبد القادر حسن یا شوہر کے نام سے، تو کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اختیارات نہیں تھے اور سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں تھی کہ خاتون جو اپنے جذبات کا اظہار کر سکے. تو اور دوسری بات ہے کہ جو عورتوں کو جس طرح سے ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا تھا اکبری عسکری کے ذریعے اور ایک روایتی ان کے سانچے انہیں میں رہنا ہے، تو بڑا مشکل تھا عورتوں کے لیے. اور کچھ عورتوں نے سفر نامے بھی لکھے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے لکھ لیے ان لوگوں نے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کا یہ جو سفر ہے یہ ہمیشہ سے کٹھن رہا ہے لکھنے پڑھنے میں، اور ابھی بھی ہمیں اس تعصب کا کہیں کہیں سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم عورتیں ہو کے لکھتے ہیں. تو ہم کہیں اس میں سے تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو مرد جس طرح سے سہولت سے یا آزادی سے لکھتے ہیں، ہم لوگوں کو فوراً یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں اس پر جج نہ کیا جائے، اور ہم کرتے ہیں، سب کرتی ہیں عورتیں پاکستان میں ضرور کرتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم سے بے انصافی ہے اور تھوڑی سی بدقسمتی بھی ہے، لیکن عورت کی جدوجہد اور اسٹرگل ابھی بھی جاری ہے اپنے آپ کو منوانے کی. لیکن پھر بھی عورت کا انٹلیکٹ جو ہے وہ کم نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی صورت باہر نکلتا رہتا ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہیں ان کو نام نہیں دیا جاتا تھا، یا جیسے اورنگزیب نے بھی منع کیا ہوا تھا کہ یہ آپ نے نہیں یہ والی کتابیں پڑھنی. تو اس وقت رسالے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ شریف ہندوستانی بیویوں کے لیے اردو میں پاکیزہ خیالات، علمی اور ادبی مضامین اور مفید معلومات کا ذخیرہ ہر انگریزی مہینے میں ایک بار شائع ہوتا ہے. یعنی وہ رسالے بھی جو نکلا کرتے تھے وہ ایک طرح سے اطلاع دے دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ کتابیں یا یہ اس میں جو کچھ لکھا جائے گا وہ شریف ہندوستانی بیویوں کے لیے، مطلب کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جا رہی جو کہ ان کے کردار کو متاثر کرے گی غلط طریقے میں. تو یہی افسوس اس بات پر ہے کہ جن باتوں کو ہم اس وقت رویا کرتے تھے خواتین، کم و بیش وہی باتیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اور انہی باتوں پہ کیونکہ ہمارے ساتھ 2 خواتین لکھاری موجود ہیں اور یہ اپنے ذاتی تجربے سے بھی ہمیں بتائیں گی کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جیسے بھی نیلم نے بات کی کہ جج کیا جاتا ہے. آمنہ میں آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی کہ آپ اپنے ناولس کے حوالے سے یا آپ ڈرامے کے اس میں بھی، کیونکہ ہم فکشن کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنے ناولس کے حوالے سے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا، یا آپ کے سامنے کیا موضوعات تھے جنہوں نے مجبور کیا آپ کو قلم اٹھانے پر. جی بہت شکریہ شیبا، بڑی دلچسپ بیس بنی ہے. خواتین اگر ہیں تو مخفی ہیں، اور یا والدہ فلاں وہ اپنے نام کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، یا مسز عبد القادر کیوں ہیں، وہ خود کیوں نہیں ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اپنا نام اپنایا اور ہم اپنا نام لے کے آئے. اور جب ابھی جیسے ذکر کیا انہوں نے پری کلونیل اور میڈیول ٹائمز کا ذکر کیا. انہوں نے کلونیل ٹائم کا ذکر کیا. کلونیل دور میں وکٹورین سوچ کے تحت یہ چیز بہت زیادہ ہمارے اوپر ٹھونس بھی دی گئی تھی. یہ ہماری اپنی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی ہمیں وکٹورین عہد کے تحت ہمیں شریف گھریلو بیویاں بنا دیا گیا تھا. جب میرا دور آتا ہے تو اس وقت ہم ایک ٹپکل پوسٹ کلونیل اور پوسٹ افغان وار، پوسٹ فورسڈ اسلامائزیشن نسل میں سے ہم لوگ نکلتے ہیں. تو بہت کچھ تھا. ڈسپلیس لوگ جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں، ان کی کہانیاں تھیں، قومیتوں کی کہانیاں تھیں، انسانوں کی کہانیاں تھیں اور عورت کی کہانی تھی. تو یہ سب لکھتے ہوئے سب سے دلچسپ بات میں شیئر کروں گی آپ سے. جو میرا پہلا ناول آیا تو اس میں نے وہ اپنے استاد کہہ لیجیے عزیز تھے، ان کا میں نے ان کے نام پہ منسوب کیا، شہرت بخاری کے. تو پہلا مجھے جو کومنٹ ملا وہ یہ تھا کہ کیا وہ آپ کے عزیز تھے یا وہ آپ کو عزیز تھے. تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، یہاں سے آپ کو جج کرنے کی ابتدا شروع ہوتی ہے کہ کیا وہ مطلب اس جملے کے بعد کوئی خاتون آگے بڑھے گی. جو بڑھیں گی وہ ایک ڈھیٹ سی مسکراہٹ سے آگے بڑھیں گی، وہ کہیں گی ہاں 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 نہیں میرے عزیز بھی تھے اور مجھے عزیز بھی تھے. پھر وہ ایکسپلینیشن دیں گی. یہ ایکسپلینیشن دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے لکھ دیا تھا کافی تھا.
अच्छा, उसके बाद जब लोगों ने पढ़ा तो अगला सवाल जो मुझसे किया गया, ये तजुर्बा है या मुशाहिदा है? अगर वो मुशाहिदा था या तजुर्बा था या वो ऑटोबायोग्राफिकल भी था, देन व्हाट? मुझसे डायरेक्ट सवाल क्यों? ये तो बात नकादों की थी, वो लिख सकते थे, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते थे। डायरेक्ट मुझे आके इस कटहरे में क्यों खड़ा किया गया? सेकंड नॉवल पे भी ऐसी सिचुएशन का सामना हुआ कि क्या ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये आप खुद हैं? अरे भाई मैं हूँ। फिर देन अच्छा, तो फिर ये जो साथ दूसरा को प्रोटैगनिस्ट था ये कौन था? भाई कोई था, आप कहानी पढ़िए और आगे बढ़िए और उस कहानी के ऊपर जो आपने काम करना है वो करें। व्हाई यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन अ राइटर्स पर्सनल लाइफ? वो जिंदगी भी जरूरी है, मगर उस वक्त जब आप रिसर्च कर रहे हैं, इस वक्त तो आप एक कारी हैं, तो यही सवाल आपने अब्दुल्ला हुसैन से क्यों नहीं किया? तारड़ साहब से ही कर लीजिए, मुझसे क्यों? खातून से जरूर जी, और वो जो उनको खातून मिल जाया करती थी उसके जिक्र पे तो वो हंस पड़ते थे। अगर हमें कोई मिल गया फिर रात चलते चलते तो हमें क्यों कहते में खड़ा कर दिया? इसलिए हमें मिलता भी नहीं और हम लिखते भी नहीं। नहीं, मतलब क्यों? ये लिखना एक अलग काम है और ये चीज़, लेकिन हमें उन चीज़ों पर जज किया जाता है। परवीन शाकिर की मिसाल, हालांकि हमारा फिक्शन का है, लेकिन मिसाल मैं ज़रूर दूंगी कि वो एक छाप उठा के लगा दी गई और एक स्टीरियोटाइप समझ लिया गया कि अब ऐसे 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 ही ख़वातीन होंगी। अभी जो मेरा लास्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अभी तक जो आखिरी छपा है नॉवल, जब वो आया तो उस पर तो एक तूफान ही मच गया। उसकी रीज़न ये थी कि ना वहाँ पे कोई प्रोटैगनिस्ट था और ना वहाँ पे, अब मैं भी एक बड़ी हो चुकी, तो वहाँ पे जो बातें थी इन द एंड ये सोच लिया गया कि ये तो ये सोच ही नहीं सकती क्योंकि ये औरत है। तो फिर उसके ऊपर ये कहा गया कि तो एक ऊट पटांग सी चीज़ है। ऑल दो चंद लोग ऐसे हैं, हम तरक्की कर चुके हैं, नाक़दीन में बहुत कम लोग ऐसे रह चुके हैं, मेजॉरिटी नाक़दीन ने, मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोगों ने और क़ारीन ने सराहा भी, और एक औरत के तौर पे नहीं, एक अदीब के तौर पे तस्लीम कर लिया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आधी सदी लगी मुझे। मेरी तकरीबन सारा क्रिएटिव टाइम, मेरा तकरीबन सारा एनर्जेटिक टाइम लोगों को ये बताने में लग गया कि मुझे जज ना करो, मुझे जेंडर पे जज ना करो, मैं लिख रही हूँ। और ये मुझे बताना नहीं था, मुझे लड़ना नहीं था, मैं कभी नहीं लड़ी। मैंने सिर्फ ये किया कि मैं मौजूद रही, मैं लिखती रही। जैसे इस वक्त मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, और हमारा होना और हमारा लिखते रहना और हमारा काम करते रहना, यही हमारी फतह है और यही हमारी कहानी और यही हमारी आपने जो बातें कही, बहुत ऐसी राइटर्स हमारे अदब में रही हैं जिनका जिक्र हमें करना चाहिए। लाइक इस्मत चुगताई है, जैसे अब आप बात कर रही हैं कि कहाँ आप शुरू होते हैं अदब में, अपना नाम नहीं दे सकते, लेकिन फिर आप देखते हैं कि उन्होंने जब ऐसे मौज़ूआत पर जो हमारे यहाँ ममाने समझे जाते हैं उन पर कलम उठाया तो उनके हवाले से बातें भी हुई, मुकदमे भी बने, और एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने हमारे लिए माशरे में वो जो वॉल्स थी उनको सरकाया हमारे लिए कि हम औरतें भी अदब में वो कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमें औरत और मर्द का अलहदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब आप आर्ट में आते हैं तो बहसियत इंसान बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर नासिर ने कहा कि ख़वातीन का जिक्र कम किया जाता है। आप क्योंकि खुद नक़ाद हैं, तो आप बताइए कि हम इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि क्यों, वो हमें पता है वजूहात क्या हैं, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं या इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? देखें, बेहतरी लाने का पहला तरीका तो ये कि बोलना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। और वो बोली हैं, मेरा ख्याल है, और वो लिखती रही हैं और उन्होंने उस रद्द-ए-अमल की परवाह नहीं की। लेकिन ये बहुत ही कड़वा सच है कि ख़वातीन जब लिखती हैं तो उनके लिखे को उनकी ज़ात और उनके हकीकी तजर्बात से जोड़ने की कोशिश की जाती है, उनकी कहानियों में खुद उनको ढूंढा जाता है। ये सिर्फ आमना के साथ नहीं है, ये सिर्फ बेगम बशीर साहबा के साथ नहीं है, और भी हमारे जो मुआसिर ख़वातीन लिखने वाली हैं, अगर वो शायरात हैं तो उनको ज़्यादा कटहरे में खड़ा होना पड़ता है। अब शायरी में गज़ल लिखती हैं, गज़ल में मोहब्बत का शेर आ गया है,
तो वो उसके मियाँ हैं जो उसके बाकी वालिद हैं जो बाकी हैं, तो वो कुछ जरूरत करेंगे पूछने की और कुछ जो है वो खामोशी से, तो लेकिन वो ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये कि इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है। देखिए, पहला तो ये कि किसी भी मसले को हल करने का तरीका ये मसले को पहचाना जाए और ये तस्लीम किया जाए कि वो मसला है। तो पहला तो ये कि ये समझना चाहिए कि ये मसला मौजूद है। अब उसको हल करने के लिए लोगों को आमादा करना, वो ज़ाहिर है मर्द है, मर्दों को उस सोच से आज़ाद कराना चाहिए। मर्दों को उनके जहनों में जितने ये मर्द इत्तेफाक से ज़्यादा बैठे हैं, ख़वातीन कम बैठी हैं, तो मेरा लिहाजा मैं मर्दों से मुखातिब हूँ, तो उनको जब वो औरत पे अपनी नज़र डालते हैं, गेज़ उनका, तो सबसे पहला जो औरत के सिलसिले में राय है वो वहाँ से पैदा होती है कि आप औरत को जब देखते हैं तो उसका जो इमेज आपके जहन में क्या बनता है। अगर आप औरत को देख रहे हैं और आपकी सारी नज़र औरत के जो कद-ओ-ठाल हैं, उसके नहूश हैं, उसके बदन के सारे भाग जो कुछ भी है, अगर आप इसको देख रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, तो सारी खराबी यहाँ से पैदा होती है। आप अगर आज औरतों को देखने की ये जो गेज़ और नज़र है ये बदल लें और उसको एक इंसान समझे, जिस तरह मर्द को देखते हैं तो आपकी निगाह सिर्फ आप एक उसको इंसान ह्यूमन बीइंग के तौर पर कर रहे होते हैं परसीव। इसी तरह औरत को भी एक ऐसा सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, इसके बजाय एक ऑब्जेक्ट की बजाय, ये न सिर्फ ऑब्जेक्ट है बल्कि उसके बाद एक जिनसी वजूद है, इससे हटकर आप एक इंसानी वजूद को। अब ये जो तब्दीली है ये उसी तरह की है जिस तरह किसी इल्म में तब्दीली लानी हो तो तब्दीली एपिस्टेमोलॉजी की सतह पे होती है कि इल्म पैदा कैसे किया जाता है, उन बुनियादों को तब्दील करने की। इसी तरह समाज में अगर तब्दीली लानी है तो औरत यानी और मर्द औरत को देखता कैसे है, तब्दीली वहाँ लाने की ज़रूरत है। मर्दों को बताने की ज़रूरत है कि ये आप ही की तरह की इंसानी वजूद है, अगर इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है तो वो फ़र्क नेचर का पैदा करता है। अच्छा, एक है नेचर का पैदा करना फ़र्क, वो इतना नहीं है ख़तरनाक या खौफनाक। जो बड़ा फ़र्क है वो कल्चर का पैदा किया हुआ है। अब चूँकि कल्चर को पैदा करने में मर्द को उसमें ज़्यादा किरदार रहा है और हमारी ज़ुबान में औरतों के बारे में इतने स्टीरियोटाइप है, तो लिहाजा ज़ुबान को भी ठीक करने की ज़रूरत है और ज़ुबान में से वो तमाम स्टीरियोटाइप निकाल देने चाहिए जिसमें औरत की तौहीन की गई है, औरत को कमतर वजूद समझा गया है। जिस तरह बाज़ अक़लियतों के सिलसिले में या हमसे मुख्तलिफ लोगों के सिलसिले में, पठानों के सिलसिले में, सिखों के सिलसिले में हम बहुत से स्टीरियोटाइप बनाते हैं, तो औरतों के बारे में भी हमारे बेशुमार स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप सबसे बड़ा ज़रिया होता है किसी भी तस्वुर को बरकरार रखने का। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अगर बात का वो हिस्सा बन गया है और लोग उसको लाशऊरी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस स्टीरियोटाइप का इतना गहरा असर हो रहा है कि आप औरत को उसकी नज़र से देखते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ज़ाहिर है ज़ुबान का तज्जिया करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये स्टीरियोटाइप है, ये किसी ज़माने में ताकत का ख़ास एक निज़ाम का उसके तहत बनाए गए हैं, अब वो बदल गया है, हमें उस स्टीरियोटाइप को तब्दील कर देना चाहिए। जिस तरह माज़ूर लोगों के बारे में जो पहले करते थे, अब ये मैं भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमसे डिफरेंट ये एबल्ड होते हैं उनके, तो हमने वो कोशिश की कि उनकी जगह नए लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो औरतों के सिलसिले में भी उस स्टीरियोटाइप को बदलना चाहिए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि औरतों और मर्दों दोनों का एक तरह का किरदार है। औरतों को बोलते रहना चाहिए अपने खिलाफ नाइंसाफ़ी को, क्योंकि ये डाइकॉटमी है, एक है साइलेंस और एक है स्पीच की। जो बोलने और खामोशी की, तो बोलना जो उसमें हमेशा इख्तियार है, इक़्तिदार है। जो बोलता है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, जो चुप रहता है वो उस इख्तियार का निशाना बनता है। लिहाजा औरतों को बोलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वाहिद तरीके से निकालना ये मुझे ने जैसे कहा कि हमारे यहाँ शायरी के हवाले से लोग चूँकि शायरी ज़्यादा पढ़ लेते हैं और नॉवेल चूँकि ज़्यादा संजीदा मौज़ूआत से लिखा जाता है उसको ज़रा कम पढ़ा जाता है। वरना आप देखिए कि कुरतुल हैदर के आप नॉवेल पढ़ें, निसार अजीज़ भट्ट साहिबा मैथमेटिशियन थी, हमारे बहुत कम लोग उनको जानते हैं, उनके नॉवेल्स आप पढ़ें कि उन्होंने अपने खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ था और किस तरह से उन्होंने अपने माशरे से वो खुद भी वहाँ से निकली और कैसे उन्होंने ख़वातीन के लिए भी आवाज़ उठाई। जी नीलम, आप कुछ कहना चाह रही थी? कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, इनकी बातों से जी ज़हन कहीं कहीं जा चुका। अभी कल ही मैं इस्लामाबाद में एक अच्छी फेस्टिवल में तो किसी पख्तून खातून को अवार्ड मिलना था तो वो नहीं आई, उनके शौहर ने दिया। तो मतलब बेचारी वहाँ भी नहीं वो स्टेज पे आ सकती, अगर उसने एक काम किया है उसको वहाँ तो आने देना। पहले भी वैसे मैंने देखा था कि 7 भाई वगैरह साथ चढ़ रहे थे स्टेज पे। भाई औरत को औरत होने तो दो, इंसान तो होने दो। तो जब इस सोसाइटी में आप उसको इतनी इख्तियारात नहीं देंगे तो वो दिखेगी क्या। दूसरी बात ये कि आप देखिए पाकिस्तान की चले बात करते हैं, 52% औरत है यहाँ, तो क्या 52% जो है वो क्या बुद्धू है, जाहिल है, कमअक्ल है, काबिल नहीं है? वो है। हर इदारे की हेड औरत है आजकल, हर जगह लड़कियाँ टॉप कर रही हैं, हर जगह पढ़ रही हैं, कामयाब हो रही हैं। तो क्या वो कामयाब अदीब नहीं बन सकती?
उस वक्त हम लोग उनको, जब अदीब औरतें होती हैं, हम क्योंकि हम अदीब हैं इसलिए हम अदीब की बात करेंगे, तो नंबर कम कर दिए जाते हैं, जिक्र कम किया जाता है क्योंकि वो औरतें हैं। तो ये तासुबात बदलने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल भी यहाँ मौजूद है। औरत को इंसान समझे, पहले तो ये तो खैर हिदायतें तो हम देते रहते हैं, लेकिन ये कि शऊर की ज़रूरत है इसमें कि ये हर तरह से उतनी ही कैपेबल है जितना कि एक मर्द है। अगर मर्द लिख रहा है, औरत भी लिख रही है। और मैं अपनी खैर क्या बात करूँ, लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि लिखूँ जो मेरे जी में है। मैं अपने से अलहदा एक करना चाहती हूँ कि ऐसा कोई काम करूँ जो वाकई मेरा दिल चाहता है कि मैं कह दूँ, और मैं कह देती हूँ। तो इस लिहाज से रिवायत को कई दफ़ा तोड़नी भी पड़ती है और कोशिश भी की है तोड़ने की। लेकिन थोड़ी सी मुझे ये चीज़, अभी आपने बात की ना ख़वातीन के बारे में, तो हम लोग ये सोचें कि सारी जो गालियाँ हैं वो औरतों के लिए क्यों बनी है, औरत का नाम क्यों आता है? कभी किसी मर्द को तो कोई गाली नहीं देता। आप यकीन करें, मैं जब सड़क पे जा रही हूँ तो वो लड़के वड़के गालियाँ दे देते हैं जिसको भी माँ बहन को, तो मैं तो कहती हूँ कि तुमने अपनी माँ बहन की बात की ना, बाप और भाई की क्यों नहीं की? तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस माइंड सेट कि औरत एक कमतर चीज़ है या वो तौहीन के काबिल है और उसकी कोई इज्जत नहीं, हम उसको जो मर्जी कह दें। तो बाकी अदब तो बेचारा बाहर नहीं आता है। जब बादशाह की बेटी अपना अदब आगे नहीं ला सकी तो हमें आज तक स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। हालांकि देखिए कि जो मौज़ूआत हमारे माशरे में जो मसाइल मौजूद हैं, बुरी बात के कहनी तो नहीं चाहिए, पर औरत भी इंसान है। आप मिसाल के तौर पर, मैं आपका अफसाना पढ़ रही थी। अब दहशतगर्दी हमारे माशरे का एक बहुत अहम मसला है। नीलम साहिबा ने उस पर एक अफसाना लिखा, लेकिन आपके उस अफसाने के बारे में लोग बात नहीं करेंगे। तो मतलब इस तरह के मौज़ूआत पर ख़वातीन भी लिख रही होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि उनका जहन नहीं है या वो सोचती नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो तो ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती है, ज़्यादा बातें सोच रही होती हैं। उनके अंदर मैनेजमेंट की सलाहियत भी बहुत बेहतर है। और हम देखते हैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर ख़वातीन को प्रायोरिटी दी जाती है। आमना, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि इस हवाले से आप हमसे कुछ शेयर करें। आपके पास, क्योंकि आपके हाथ में एक मीडियम ड्रामे का भी है, और वो हमारे यहाँ किताब तो शायद कम पढ़ी जाती हो, लेकिन टीवी जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा होता है। तो आपने उस मीडियम को किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने इन ख्यालात को लोगों तक पहुँचाने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। अभी बात जहाँ तक आई, उसमें एक सबसे अहम बात यह है कि एक बिल्ट इन मिसोजिनी है, और उसके तनाजुर में एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया जाता है। अच्छा, हम यहाँ से